سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضوان نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت جہاد، اللہ کے دین کی مدد، مالی قربانی اور زندگی کے ہر شعبے میں احسان اور بھلائی کی تعلیم دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 اہم احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسرا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تیسرا، ہر کام احسان اور اچھے انداز سے کرو۔ یہ تینوں باتیں ایک کامیاب مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے مراد صرف جہاد کے لیے خرچ کرنا نہیں، بلکہ دین کی خدمت، مساجد، مدارس، دعوت دین، محتاجوں، یتیموں اور نادار لوگوں کی مدد بھی شامل ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ مالی قربانی کا بھی دین ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف جان خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی ایک اہم تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اسلام مضبوط ہو گیا تو بعض انصار نے سوچا کہ ہم اپنے مال اور کھیتیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دین کے کام کم کر دیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے فرمایا ہلاکت۔ سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ ہلاکت یہ نہیں کہ آدمی دشمن کے درمیان چلا جائے، بلکہ اصل ہلاکت اللہ کے راستے میں خرچ اور دین کی خدمت چھوڑ دینا ہے۔ آج کے دور میں ہلاکت کی صورتیں کیا کیا صورتیں ہیں؟ نماز چھوڑ دینا، دین سیکھنے سے غفلت، مال کی محبت میں دین کو بھول جانا، گناہوں میں مبتلا رہنا، اللہ کے احکام سے دور ہو جانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت کی ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ تیسرا، احسان کا حکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو۔ احسان کا مطلب ہر کام بہترین انداز میں کرنا، عبادت بھی خوبصورتی سے، معاملات بھی اچھے انداز میں، گفتگو بھی نرمی سے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے، یعنی مسلمان ہر کام بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت حاصل کر لے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، گناہوں اور ہلاکت کے راستوں سے بچتا ہے اور احسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں زندگی کے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، مال اللہ کی امانت ہے، اس میں سے دین اور محتاجوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا، دین کی خدمت چھوڑ دینا اور صرف دنیا میں کھو جانا ایک قسم کی ہلاکت ہے۔ تیسرا، ہر گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ چوتھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ
برکت بڑھتی ہے۔ پانچواں، مسلمان کو ہر کام احسان اور بہترین انداز سے کرنا چاہیے۔ چھٹا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ احسان، سخاوت اور اطاعت الہی ہے۔ اب اس سے ہمیں اہم اصول کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ دین کی ترقی کے لیے مالی قربانی ضروری ہے۔ دوسرا، دنیا کی محبت میں دین کو چھوڑ دینا نقصان اور ہلاکت ہے۔ تیسرا، اسلام اعتدال اور ذمہ داری کا دین ہے، خود کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ چوتھا، احسان اسلام کا اعلیٰ ترین اخلاقی معیار ہے۔ پانچواں، اللہ کی محبت نیک اعمال اور حسن سلوک سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دین سے غفلت اور گناہوں کی ہلاکت سے بچے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں احسان اور بھلائی اختیار کرے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ہر کام بہترین انداز میں انجام دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔